معاشرتی مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ویسے بھی جب انسان کے موضوع پر بات ہوگی اور انسان سے متعلق بات ہوگی تو خود بخود اس مسئلے کا تعلق، اس بات کا تعلق سماجیات سے ہے اور معاشرت سے، معاشرے سے۔ قرآن اللہ کا کلام یہ انسان کے موضوع پر لکھا گیا کلام ہے۔ اس کا اصلی عنوان انسان ہے۔ جو کچھ انسان سے متعلق ضروریات ہیں وہ سب قرآن میں ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ نے اگر قرآن میں واقعات کو بیان کیا ہے، قصص کو بیان کیا ہے، تو اس کو اس لیے بیان کیا کہ انسان کے لیے عبرت ہو جائے، ماضی سے سبق سیکھے، گزرے ہوئے زمانے سے اپنے زمانے کو جوڑ کر اس سے جو حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں جس سماجی مسئلے کی طرف رہنمائی کی ہے وہ سماجی مسئلہ یہ ہے کہ مرکز کو مضبوط بنایا جائے، اور مرکز کی مضبوطیت، مرکز کی کہہ لیجیے کہ مرکزیت وہ معاشرے کو مضبوط تر بناتی چاہیے۔ بعض اوقات سوال پڑھے محمد یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ہم مرکز کی بات کر رہے ہیں تو شاید پاکستان میں اسلام آباد ہے، مثلاً ایران میں تہران ہے، عراق میں بغداد ہے، اسی طرح نیو یارک ہے۔ مثلاً کسی ہم مرکزی شہر کی بات کر رہے ہیں، ہم مرکزی شہر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو مرکز کی بات کر رہے ہیں۔ مرکز چاہے کسی دیہات میں ہو وہ مرکز ہو سکتا ہے۔ میں لفظ اور بہتر کروں، امام ہے چاہے پھٹے گوریے پر بیٹھا ہو یا ہیرے جواہرات کے تخت پر بیٹھا ہو۔ اصل اس وجود کو اور اس کیفیت کو دیکھنا ہے کہ جو مرکزیت کی ذمہ داری، مرکز عمارتوں سے مرکز نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھنا محمد۔ مرکز فرشناسی سے، ذمہ داری سے، احساس ذمہ داری سے مرکز کہلائے۔ تو میرے محترم عزیزو، اثار ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، اس میں میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، مگر تقوی بھی عارضی، وقتی، دکھاوے کا، کبھی کبھی کا پسند کا تقوی نہیں، بلکہ تقوی مضبوطی کے ساتھ۔ اس لیے کہ تم ایک جگہ اگر کمزور پڑ گئے تو شاید جہاں مضبوط پڑے تھے وہ بھی تمہیں کمزور ڈال دیں، وہ بھی تمہارا مضبوط ہونا کمزور پڑ جائے۔ تو ہر جگہ، ہر مقام پر اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں 4 جگہ میں سے 3 جگہ مضبوط رہیں اور چوتھی جگہ ہمارے ہاتھ پیر پر نتیجے پڑ جائیں تو وہ چوتھی جگہ ہماری پہلی 3 جگہوں کو بھی کمزور ڈال دیں۔ صلوات پڑھنا محمد ہمیشہ اور ہر جگہ کا تقویٰ یعنی تصویر آپ نے لے کے نوری گاڑی چھوڑ کر مثال کے طور پر ایک خلیہ اپنانا، دینداری کا، اسے تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ کا اگر میں اپنے بچوں اور کم سے ساتھیوں کے لیے کہوں، بچے تعداد میں کم ہیں، سب دنیا میرے برابر ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، تو میں ایک جملہ کہوں ان کے لیے کہ تقویٰ خاص خلیے کو نہیں کہتے۔ تقویٰ اپنے نظریے پر مضبوطی کے ساتھ، اعصاب کی مکمل دسترسی کے ساتھ، اعصاب کی مکمل مضبوطی کے ساتھ اپنے نظریے پہ ڈٹ جانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ میرا، آپ کا، ہمارا کوئی نہ کوئی نظریہ ہر میدان، ہر موضوع کے اندر ہے، اس میں اگر ہم ڈٹ جائیں اور وہاں کمزور نہ پڑنے پائیں تو یہ ہے تقویٰ کا ایک جلوہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا اس آیت میں اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقویہ، حق ادا کرو، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے تقویٰ دکھاؤ۔ تقویٰ میں کہیں ڈھیلے نہیں پڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ امام بارگاہ اور مسجد میں تو تمہیں اللہ یاد کرے لیکن بازاروں میں تمہیں
ماتحتوں کے سامنے جاؤ تو تم جلاد ہو جاؤ، مافوقوں کے سامنے جاؤ تو لیڈر بن جاؤ. نہیں، جہاں حق بات سلوات پڑھے گا اللہم صلی محمد آل محمد. ہر زاویے سے، ہر پہلو سے تقویٰ مکمل انداز سے. یہ مضبوطی مانگتا ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ، ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی کسی نے کسی کو کہا ہے کہ یہ بڑے متدین ہے. اور اگر یہ متدین تو بہت دور کی بات ہے. دیندار بولنا، ہر نمازی کو دیندار بولنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ نماز میں تو طہارت رکھتا ہے مگر آفس میں طہارت نہیں رکھتا، گھر میں طہارت نہیں ہے. یعنی طہارت نفسانی، طہارت روحانی، طہارت ذہنی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ مخصوص وقت کے لیے طہارت حاصل کرتا ہے. یہ ہر آدمی کو متدین کہنا بہت مشکل ہے. دین دار اور ہے اور دین مدار اور ہے. صلوات پڑھنا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے گرد وہ چاہتے ہیں دین ہمارے مطلب میں چلے، دین ہمارے مطلب میں چلے. پھر وہ جب نہیں چل رہا ہوتا تو پھر غصے میں کہتے ہیں یہ مولویوں کا بتایا ہوتا، یہ مولویوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اگر آیت بھی سنا تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی بتائی ہوئی باتیں. بھائی آیت سنا رہے ہیں کہ مولویوں کی تو نہیں ہے، تو نبی نے بتایا ہے کہ قرآن ہے. تو دین مضبوطی، تقویٰ اور پرہیزگاری میں یہ مطالبہ اللہ کر رہا ہے کسی اور کام تک لے جانے کے لیے، مضبوط بنانا ہے. کہتے ہیں جی بیٹا تمہیں ابھی مثال کے طور پر فلاں اکھاڑے پہ اترنا ہے، فلاں میدان پہ اترنا ہے، تو اپنے آپ کو ٹلائی ٹلائی کر لو تو بیٹا آگے قرآن کی عیسائیت کر کر آگے جو کام ہم سے لینا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ حق تقاته، تقوی پروردگار اس کے حق سے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ذہن میں یہ رہے کہ ہم مریں تو مسلمان مریں. پھر اب یہ دونوں کام کب ممکن ہے کہ تقوی بھی رہے اور مرے تو مسلمان مرے؟ اچھا کسی بھی وقت ممکن ہے. کوئی ایسا بھی کب ہوگا 80 سال کی عمر میں مریں گے؟ نہیں. قبرستان جا کر ذرا سے 8 ہستیاں پڑھ لیا کریں ہم تو ان میں 2-4 ہماری عمر کے بھی مل جائیں گے. صلوات پڑھے گا محمد صلی علی محمد. تو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ صاحب بوڑھے ہو جائیں گے جب موت آئے گی. موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور کسی بھی آ سکتی ہے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ دونوں کام کیسے ممکن ہے؟ ارشاد ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. تفرقے میں نہ پڑھو، یہ والا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف نہ کرو، یہ والی بات صحیح نہیں ہے. کیوں اختلاف نہ کرو؟ غلط آدمیوں سے اختلاف ہونا چاہیے، صحیح آدمیوں سے اتفاق ہونا چاہیے. اختلاف ذاتی طور پہ برا نہیں ہے، اتفاق ہمیشہ اچھا ہے. دیکھا جائے گا کس وجہ سے اختلاف ہوا. بری بات ہے تو اختلاف اچھا ہے. یعنی جس وجہ سے اختلاف ہوا ہے وہ اگر ہم پر روشن ہو جائے تو پھر اختلاف کا مطلب روشن ہوگا. یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرو، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسی کے بارے میں اختلاف نہیں کرو. رسی کیا ہے؟ جب مولا نبی سے پوچھا گیا تو فرمایا علی، نبی سے پوچھا گیا فرمایا قرآن. ہم قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی. نہ قرآن لڑنے کا موضوع ہے نہ علی جھگڑے کا موضوع ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ. اب اللہ کی رسی ہے جس تک پہنچانا ہے. محترم مجمع اور مذہبی کا تفصیلی گفتگو نہیں ہو رہی. یہ رسی ہے کہاں؟ مکے میں لٹکی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکی ہوئی ہے. یہ کربلا میں ملے گی، یہ نجف میں ملے گی. اللہ کی رسی ہے کہاں جسے پکڑنا ہے؟ قرآن اتنے عرصے سے پکار رہا ہے بار بار کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو. یہ رسی ہے کہاں؟ اور اتنی مضبوطی سے پکڑ لو کہ تمہارے ہاتھ نہ چھٹ رہ پائے. اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا کہ یہ نہیں پکڑنی اور پکڑنی ہے. نہیں پکڑنی ہے رسی اور اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے. یہ رسی ہے کہاں؟ یہ لٹکی بھی کہاں ہے؟ اچھا رسی کا مطلب یہی ہے کہ کہیں یہ آویزہ ہے، یہ تصور ذہن میں آتا ہے. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ عزیزان گرامی، یہ اللہ کی رسی مادی اور بیرونی نہیں ہے. یہ اللہ کی رسی مانوی اور درونی ہے. تو اپنے اندر سے اپنی فطرت کو زندہ کرو، تمہیں قرآن کی تعظیم بھی ملے گی اور علی کا احترام بھی ملے گا.
صلوات پڑھیں گے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے من کو ٹھیک کرو، اپنے اندر کو متوجہ کرو کہ تم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو یا نہیں، تم علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو یا نہیں. کتنی بڑی تعداد میں میرے عزیزوں ہمیں ملتے ہیں لوگ کہ جو آپ کی طرح علی ولی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اذانوں میں خلیفۃ بلا فصل کا اعلان نہیں کرتے، مگر وہ پہنچ چکے ہیں علی تک. دو چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں ان کو اظہار کرنے میں. ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں. ایک چیز تو ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جس میں بہت ساری چیزوں کو اختیار کرتے وقت انسان کو کچھ محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جرأت چاہیے، محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ نہیں افورڈ نہیں کر پائے گا، وہ سنبھال نہیں پائے گا. وہ چاہتا تو ہے کہ کس خیمے میں آ جائے، کون سے میدان میں آ جائے، مگر اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے، جس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر پا رہا. اور دوسری بات ہے کڑوی بات ہے، اگر برداشت کر جائے میرا مطلب مجھے معاف کر دے، اور وہ یہ کہ شیعت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو شیعہ ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک تعداد میں لوگ اہل بیت کے دروازے پہ آنا چاہتے ہیں، مگر میرے محترم سننے والوں نے اگر کوئی روکتا ہے تو خود شیعوں کے رویے روکتے ہیں. اگر میرے رویے صلوات پڑھنے ذرا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر ہمارے رویے بہتر ہو جائیں تو شاید بہت ساری چیزیں روشن ہوتی چلی جائیں. عجیب داستان ہے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر، خاص طور پہ کراچی کے اندر، ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے علی ولی اللہ کی اذانوں میں تبصرہ ہوا. مجھے حضور 26-27 سال ہو گئے، بہت چھوٹا سا تھا جب سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. اور خیر پور کی ہماری تربیت ہے، ہمارے اپنے گھر کے اندر، ہمارے اپنے محلے کے اندر بچوں کا اشرا ہوتا ہے جو آج تک مولانا صاحب نے قائم کیا تھا 40 سال پہلے. سوسخانی سے لے کے زیادہ تک بچے کا کردار ہوتا ہے، سارے بچے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. دور کرسیوں کے اوپر جناب صاحب تشریف فرمائے، دور کرسیوں پہ بعض بزرگ ضرور بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کا کردار ہوتا ہے. تو وہاں سے پڑھنا سیکھا، اور آج بھی اقرار اس بات کا ہے کہ پڑھنا نہیں آتا. کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے نام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 27 سال تقریباً مجھے 26-27 سال ہو گئے باقاعدہ مجالس پڑھتے ہوئے. میری مجلسوں میں کبھی اتنے لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنے 21 سال شیعہ ہوئے. یعنی اب تک 15 سے زیادہ لوگ مختلف شہروں میں ہماری مجلس میں لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی میں دیوبندی خاندان کا ہوں، مجھے کلمہ پورا پڑھوا دیجئے، میں نے سمجھ لیا ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاید اس کا ایک سبب وہاں بھی میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں، پوچھتا ہوں کہ بھائی کوئی شیعہ ہوئے ہو؟ تو شیعہ ہونے کو بعض لوگوں نے ایک جملے کے بعد تنقید بھی بھرپور کی ہے، کچھ ملتا نہیں ہے تو جنہیں مل جائے تو اپنی رویت کا دن ہوتا ہے. یہ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت، دشمن تو مجھے لائق ڈھونڈ رہا ہے اور اپنے بھی مجھے ایک اور ڈھونڈ رہے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ماشاءاللہ ایک صاحب کو ایک جملہ مل گیا، انہوں نے کوئی تقریری ارشاد فرما دی کہ جی مولانا نے یہ کیوں کہا ہے کہ بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. میں نے کہا جی ان کا قصور نہیں ہے. 5 بڑے ادارے کراچی میں اور پورے پاکستان میں ملا کے 10 بڑے ادارے ہیں جو طلاق اور خلا کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں. شیعہ ملت کے بچوں کے، لڑکے لڑکیوں کی، نئی شادی شدہ اور پرانے شادی شدہ خلا طلاق کے مسائل پورے پاکستان میں 10 ادارے ہیں جو دیکھ رہے ہیں. ان 10 اداروں میں سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہیں کہ جس میں ہمارے برادری کی بیٹیاں بچیاں پریشان ہوئی ہیں اس ایک وجہ سے جس کا میں نے سوال کیا تھا. تو تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہماری بچیاں کہاں پریشان ہو رہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. محمد وآل محمد. وہ دروازہ بھی تو بند کرنا ہے نا. صلوات ایک اور نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. بات اتنی ہے کہ وہ جو اللہ کی رسی ہے جسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، وہ رسی ٹوٹنے نہیں پائے گی، اس لیے کہ بنائی بھی اللہ کی.
میرا ہاتھ چھٹ سکتا ہے، میرے ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ سکتی ہے، یہی میرا کردار کہلائے گا۔ جہاں میرا ہاتھ کمزور پڑے گا وہی میرے کردار کی کمزوری کہلائے گی، اور جتنا میں مضبوطی کے ساتھ اسے تھامے رکھوں گا گویا میرا کردار مضبوط ہے کہ جو میں نے اس رسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ کی رسی ہے، یعنی جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ یہ جو نظریہ آپ کا میرا ہے ولایت علی کا نظریہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ یہ قرآن اور علی سے جڑنا یہ اللہ کی رسی ہے۔ بے شک اس رسی کے بارے میں تو مجھے یقین رہے کہ یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، بے شک اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ میں کمزور پڑ سکتا ہوں، تو اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، میری کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کوئی راہ حل بتایا؟ یہ تو ہادی کا کام ہے نا، یہ تو رہنما کا کام ہے کہ وہ راہ حل بتایا۔ تو اللہ نے اسی آیت کے اندر ہمیں راہ حل بتایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کی اس ایک نعمت کو، یعنی ولایت علی اور قرآن کی عظمت، اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ بار بار دہرانے سے تمہارا تعلق گہرا رہے گا اور کبھی ہاتھ چھٹنے نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے، ایک جانی دشمن ہو جاتے، تم ایک دوسرے کا خون چوستے اگر یہ علی اور قرآن نہ ہوتا، اگر اہل بیت اور قرآن نہ ہوتا تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، کہ جس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ ہمارے درمیان جتنا پیار علی کی ولایت کے عنوان پر ہے، تایا چچا ماموں نانا کے رشتے کی بنیاد پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ بات ہمیں ناقدری ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا ایسی جگہ پر کہ جہاں ہمیں کوئی ایسا مل جائے کہ جو ہمارے اپنوں کے نہ کوئی نہ ہو اور اچانک کوئی اپنا مل جائے، تو ہمارا اپنا تو وہ ہوتا ہے جو مولا علی کا نام لے رہا ہو، ہمارا اپنا وہ ہوتا ہے جو اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ ہم تو حتیٰ اتنی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں کہ ایک دن نام لیتے ہوئے، مولا علی کا نام لیتے ہوئے کون سی اصطلاح بولی ہے؟ اس نے رضی اللہ بولا ہے، کرم اللہ بولا ہے، اس نے علیہ السلام بولا ہے۔ ہم تو ہولیوں سے پہچان جاتے ہیں کہ کس قبیلے کا ہے۔ یہ جو ہمیں جوڑنے والا عنوان ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو تم پر اللہ کی ایک نعمت ہے نا، اسے بار بار دہراؤ۔ تو عزیزو، مجلس اعداد اس وقت ہو رہی ہے اور وہ مفہوم سے عاشق حسین رضوی کی برسی کی، یا جیسے مجالس آپ کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، مسلسل مجالس ہو رہی ہیں۔ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے مجلس میں بیٹھتے ہوں گے؟ بھائی چہلوں کے جلوس اور عاشور اور محرم کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو سارے دن ہمارا کام ہے عزاداری ہے۔ 24 گھنٹے میں بہت ہوگا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بہت ہوگا 3 گھنٹے مجلس میں لگے ہوں گے، 3 مجلسیں بھی ہوں گی تو 3 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں ہم 5% اور 10% سے زیادہ اپنے آپ کو اہل بیت سے نہیں جوڑتے۔ 10% سے زیادہ ہم روزانہ اہل بیت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، مگر وہ 10% بھی بعض اوقات بہت زیادہ ہے۔ کوئی ایک جملہ بھی اہل بیت کی محبت میں ہمیں شدید بنا دے، یہ کوئی ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنی روح کی سروس کروا لی ہو، ہم نے کوئی اپنی روح کو تازہ کروا لیا ہو، ہم نے اپنی روح کو زندہ کر دیا ہو۔ لہذا بار بار آنے کی ضرورت ہے، ہر بار آنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نظام ہمارے بڑوں نے بنا کر دیا ہے، بہترین نظام بنا کر دیا ہے۔ ہمارے عزیز کا انتقال ہوگا تو سویم بھی ہوگا، سویم میں مجلس ہوگی، 10واں ہوگا، 20واں ہوگا، پھر اس کے بعد چہلم ہوگا، پھر اس کے بعد تیماہی ہوگی، 6 ماہی ہوگی، 9 ماہی ہوگی، اس کے بعد بھی برسی ہوگی۔ یہ بار بار جو ہمیں اہل بیت کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مثال 10,000 آدمیوں کا مجمع ہو تو بڑی مجلس ہے۔ ممکن ہے 10,000 لوگوں میں 5 آدمی سمجھیں، اور ممکن ہے 50 لوگوں میں 10 آدمی سمجھ لیں۔ اہمیت تو اس مجلس کی ہے کہ جس میں کم ہو یا زیادہ نہیں، بلکہ سمجھنے والے زیادہ ہوں۔ تو یہ اذان دیتے رہنا چاہیے اور یہ مسلسل رہنا چاہیے تاکہ ہمارا تعلق اپنے مولا کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جائے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ تم شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کی تہ میں چلے گئے تھے، فانقذکم منہا، ہم نے اس ایک نعمت
اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے یعنی اتفاق کر لیتے، کوئی علی کی محبت سے اختلاف نہ کرتا، سب علی کی محبت پر متفق ہو جاتے، لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری! اللہ نے دوزخ بنائی ہے دشمنان علی کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اعلان ہوا کہ اس نعمت کو بار بار دہراؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہیں بھائی بنا دیا، اور لعلکم تہتدون، یہ ہم اس لیے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ ایسے ہی اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے کھولتا رہے گا، روشن کرتا رہے گا، تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا رہے گا تاکہ تم ہدایت پر جاؤ۔ عزیزان گرامی، ابھی اگر یہ مائک کی جو توانائی وہاں سے جہاں تک آ رہی ہے اور میری آواز کو کئی برابر کر کے پیش کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے توانائی یہ برکت کا یہ توانائی یہ انرجی اس کی ایک لمحے کے لیے مبتلا ہو جائے تو میری آواز 5% رہ جائے گی، اس وقت کی آواز پہ 5% رہ جائے گی، ایسے ہی ہے، تو مسلسل توانائی چاہیے تب کی آواز کئی برابر ہو رہی ہے۔ ہمارے بدن میں بھی ولایت اہل بیت کی توانائی مسلسل چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم ہوگی، صلوات پڑھ رہا محمد ہمیشہ اہل بیت کی ولایت کی توانائی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو مساجد کے قریب رہتے ہیں، ماہبارگاہوں کے قریب رہتے ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جن کو اس حصول توانائی کے حصول میں آسانیاں ہیں، اور وہ ہمارے مرنے والے بھی بہت خوش قسمت ہیں جو ایسے قبرستانوں میں دفنائے جاتے ہیں جہاں دائیں بائیں آگے پیچھے علی والے ہی دفن ہیں۔ بہت اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ جب کسی عزیز کو آپ دفنا کراتے ہیں اور وہ آپ کا عزیز محب اہل بیت ہو تو شب اول قبر اس کی قبر میں امام حسین آتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں، اور برزخ میں اسے آنے پر مولا اسے خوش آمدید دیتے ہیں۔ وہ جو عزیزوں کو چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، وہ جو دل ملول دنیا چھوڑ کر برزخ میں آیا ہوتا ہے، اس کو امام کی زیارت کے بعد اتنا سکون ملتا ہے کہ پھر اس کا واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ امام کی ملاقات سے پہلے تو وہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دو، کاش میں ابھی 1 سال اور زندہ رہ جاتا، کاش میں ابھی کچھ مدت اور زندہ رہ جاتا۔ لیکن امام سے ملنے کے بعد، مولا علی سے ملنے کے بعد پھر وہ آرزو نہیں کرتا کہ مجھے واپس بھیجا جائے۔ آپ میں شاید بعض دوستوں کے ساتھ یہ تجربات ہوئے ہوں کہ عزیز ترین فرد آپ کا دنیا سے گیا ہو اور آپ کئی دن تک پریشان رہے ہوں، اور پھر آپ نے کہا کہ ہمارے تو خواب میں بھی نہیں آ رہے، ہمیں تو واقعہ رکھنے ہمارے حالات بھی نہیں بتا رہے، یہ کیسا نظام ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک عارف کی خدمت میں تھا، ایک اللہ کے ولی سے میں نے پوچھا، فرمانے لگے کہ وہ وہاں جانے کے بعد اتنے زیادہ نورانی اور روحانی ماحول کے اندر مصروف ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں پسند نہیں ہوتا کہ اس پس دنیا کی طرف ہو، بلکہ وہاں بیٹھ کر اپنے عزیزوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، اپنے آپ کو پاک رکھو، گناہوں سے اور الجھنوں سے بچے رہو، تاکہ جب یہاں آؤ تو تمہیں حسین کی زیارت نصیب ہو، جلد سے جلد امام حسین کو اپنے سینے سے لگائیں، ہمارا استقبال کریں۔ عزیزوں، جب شب اول قبر پہلی رات امام حسین قبر میں آتے ہیں تو یہ مرنے والا امام کو امام کے بچوں کا غصہ دیتا ہے، وہ قبر نہیں ہوتی بلکہ عزا خانہ بن جاتا ہے۔ آیت اللہ دستغیر نے عبد الحسین دستغیر ایک بہت بزرگ آدمی گزرے ہیں، ان کی بہت سی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، شہید ہے، نماز پڑھاتے ہوئے شہید کیا گیا انہیں، محراب میں انہیں مانا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو دفنا کرائے
گورکن کہتا ہے کہ میں نے رات کی تاریکی میں ایک امانی اردو کرتے ہوئے دیکھی. اچھا، ہر ایک کی آنکھیں بھی کھلی بھی نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی بھی ہو تو کھلی بھی نہیں ہوتی، اور بہت سو کی آنکھیں نابینا ہو تو ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں. دو دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جو مر جائے وہ زندہ دوست کے خواب میں آ کے بتائے کہ جان کیسے نکلی، قبر میں کیا ہوا، پہلی رات کے بعد دوسری رات میں کیا ہوا. بالآخر دو دوستوں میں سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. 1 سال تک وہ مرنے والا دوست زندہ دوست کے خواب میں نہیں آیا. 1 سال کے بعد خواب میں آیا تو اس زندہ دوست کو بتایا کہ میرا دم کیسے نکلا، شب اول قبر کیسی تھی. اس نے کہا کہ اتنا تو بتاؤ، تم 1 سال کے بعد میرے خواب میں آئے ہو، اتنی مدت کے بعد تم میرے پاس مجھے ملنے کے لیے کیوں آئے؟ کیا مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں کسی کے خواب میں جاؤں؟ یا پھر آپ کیسے اجازت مل گئی؟ کہا گزشتہ رات جس قبرستان میں میں دفن کیا گیا ہوں اس قبرستان میں ایک مومن کو دفنا گیا ہے، اور اول شب حسین ابن علی اس سے ملنے آئے، اور جب حسین ابن علی اس سے مل کر جانے لگے تو فرشتوں سے کہا کہ اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ سو رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے ایک انعام یہ ہے کہ وہ راحت میں رہیں، ان سے حساب و کتاب روک دیا جائے، ان کی کوتاہیوں سے معافیاں انہیں دے دی جائے. جوانوں نے جنت کے سردار ہے، جنت عذاب اور جنت ان کے ہاتھ میں. بیدار ہوا، خواب سے بیدار ہوا، آخر پوچھا کہ صاحب فلاں قبرستان جس میں میرا دوست دفن ہے وہاں کل کسی کو دفنایا؟ بتایا ہاں صاحب ایسے دفنایا. گورکن سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہاں ایسے دفنا کی نہیں. یہ پہنچے اس کے گھر، اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہارا یہ عزیز جس کو دفنا کرایا وہ یہ کرتا کیا تھا، اس کی عادت نہیں کیا تھی؟ کہا جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ آپ کو خوشخبری دینا ہے کہ رات کو اس کی قبر میں حسین آئے. تو آپ نے اس نے بتایا اور جا کے دیکھا تو ہاں 1 رات پہلے دفنایا گیا ایک بندہ. اس نے کہا جی حسین کو اللہ کا کرم ہوا ہے. اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں، مگر بہت اچھی عادتیں تھیں، مگر ایک کام یہ کثرت سے کرتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ روزانہ زیارت امام حسین پڑھتا تھا. ہم نماز کے بعد روزانہ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. یہ زیارت نماز کے ساتھ ایک اور حیثیت و فضیلت رکھتی ہے، لیکن زیارت وارثہ جس میں 2 رکعت نماز بھی ہے، زیارت عاشورہ جس میں 2 رکعت نماز بھی ہے، زیارت مسنونہ جسے کہتے ہیں ائمہ نے جو برکت پڑھی، روزانہ زیارت امام حسین پڑھتا ہے. عزیزو، یہ جو روزانہ ہمارا میں نے پوری تقریر اسی پہ کی ہے کہ اپنے تعلق کو گہرا کیا جائے، اپنی وابستگی کو شدید کیا جائے. جتنی وابستگی شدید ہوتی چلی جائے گی اتنا مالکوں کی طرف سے کرم پڑتا چلے گا. چلیے اس مظلوم امام کی مظلومیت پہ غور کیجیے جو ہماری تنہائی میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، جو قبر میں ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے. کربلا میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. گود کے بارے مارے گئے، علی اکبر و قاسم مارے گئے، اور ایسے جوان مارے گئے کہ جن کا تذکرہ ہماری حالت کو غیر کر دیتا ہے. عزاداروں جنازے تو امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 جنازوں پر حسین بہت ہوئے. خود امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت ہوئے وہ قاسم کا لاشا ہے. اجرحم اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. بس 2-4 جملے کہوں گا پھر میرے بھائی دعا پڑھیں گے. ایک لاشا جس پر حسین بہت ہوئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت ہوئے وہ عباس کا لاشا ہے. تیسرے لاشے کا سلام سنیں گے جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. عزاداروں چوتھا لاشا جس پر حسین بہت ہوئے وہ چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے وہ لاشا اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن میں بدرائی ہی و تسلیم اللہ. عزاداروں لاشیں سارے حسین نے اٹھائے. رونا اس پر ہے
بن زہرا کے لال کا لاشا میں گوروں کا سب اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا من ينقلب یا اللہ ان آوازوں کا رحمت نازل فروغ غفور سید ہاشم حسین رضوی کے درجات کو بلند فرما اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید ہاشم حسین رضوی مزید نوازش حسین رضوی اللہ
پیش کر بناؤں کے بلند نجات کے لیے آپ حضرت سے گزارش کروا کہ درود پڑھ دیجیے گا اللہ صلی اللہ حسرت سے سکینہ کا بھولا جانا اچھے میرے بابا ہر جب خود میں پہنچو تو سکینہ کو بلانا اچھے میرے بابا ارے بابا ملبوس پرانا اچھے میرے بابا ارے میں جاتے ہو سر کٹانے پانی کا تو لانے کا فقط ہے یہ بہانا اچھے میرے بابا اور دنیاوں سے چھینے میں شبر لگی بیٹی کو ستم کر کے